جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے واضح فرما دیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، ہدایت اور رہنمائی قرآن سے نہیں کہیں اور سے لے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی دشواریوں اور مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمارا ایک المیہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دعا لیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ امت مسلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کتے اور خنزیر، چوہے اور اشراط الارض کھانے والے لوگ ہمارے مسیحا بنے ہوئے ہیں، اور ہم دوڑ دوڑ کر ان کے نسخے اپنا رہے ہیں۔ مالک کائنات کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو بھول چکے ہیں۔ آج کا انسان اس کرونا وائرس کی وجہ سے جن مصیبتوں پریشانیوں سے دوچار ہے، اور جس ذلت اور رسوائی اور تباہی و بربادی اور مشکل زندگی میں وہ پڑا ہوا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ان مسیحوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی ورق گردانی کیجیے اور تلاش کیجیے کہ آخر دنیا کے لیے اللہ نے اس سزا کو کیوں تجویز کیا۔ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے، ان کو سرفراز کرتا ہے، ان کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو علامہ اقبال نے تو ان دو مصروں کے اندر وہ ساری حقیقت کو سمو دیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفحے صفحے پہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے۔ تو ہمارے مسیحا یہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے 1400 سال پہلے نہیں، 1450 سال پہلے، 1441 لگ چکا ہے، اور سن ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے کے 10 سال اگر ملا دیں تو یہ 14.5 صدیوں ہو چکی ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے واضح فرما دیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، ہدایت اور رہنمائی قرآن سے نہیں کہیں اور سے لے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی دشواریوں اور مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوگی۔ ضنک کہتے ہیں تنگی کو، اسرت کو، سختی کو، مشکلات کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا ہمارے لیے، تو سبب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چھوڑ دی؟ کیا قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے؟ کیا قرآن ہمارے معاشرے میں پورے طور پر نافذ العمل ہے؟ ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں کے اوپر قرآن کا نفاذ ہے؟ ہم قرآن کے رنگ میں رنگے ہوئے مسلمان ہیں؟ ہماری زندگیوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ نے تو صدیوں قبل اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ اگر میری اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے تو پھر میں تمہیں تنگیوں اور مشکلات میں مبتلا کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، پھر تم مجھ سے کب پوچھو گے کہ تو نے اندھا کیوں کیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مجھے تو دنیا میں بصیرت تھی، میں تو دیکھتا تھا، یا اللہ اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ قال، کیا رب جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، ہاں ایسا ہی تھا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی نا، قرآن تھا تیرے گھر کے اندر، تو نے نہ اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرا رویہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ تو نے اس کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا تھا، تو اس کو بھول گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج اسی لیے تجھے بھی بلا دیا گیا ہے، تجھے بھی آج نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
آخرت میں اس انسان کو جو دنیا میں اللہ کی ہدایت سے اندھا بن کر زندگی بسر کر رہا ہے، رہنمائی اللہ کی کتاب کے سوا کہیں اور سے لے رہا ہے، اللہ کے دین سے اس نے آنکھیں موند لی ہیں، دنیا میں تو مشکلات کا شکار وہ ہے ہی، آخرت میں اس کو حقیقت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آخرت کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی ان مصیبتوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، وہ رب بار بار اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو ان لوگوں سے اے میرے بندو، یا عبادی بڑے پیار و محبت سے بلاتا ہے، ہو تو تم میرے ہی بندے، تم گناہگار ہو، تم نے گناہ کیے ہیں، تم نے ظلم کیے ہیں، تم نے زیادتیاں کی ہیں، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا، جو بھی گناہ کیے ہیں، یا عبادی تم میرے بندے ہو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہوں کا بار اکٹھا کر دیا ہے، زمین تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، شیطان تمہیں میری رحمت سے کہیں مایوس نہ کر دے، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ وہ رب اعلان کرتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میرے ہر دوسری صفت کے اوپر غالب ہے۔ تو آئیے اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں، آئیے اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے اس کے حضور گریہ وزاری کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سچے دل سے خلوص کے ساتھ سچی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں گے، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بخشنا تو اس کی صفت ہے، یہ تو اس کا وطیرہ ہے، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بس ضرورت ہے خلوص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ